اب ہمیں اب آپ بیٹھ گئے کہ آپ سے انتظار کس چیز پہ رابطہ کریں؟ سر باٹم لائن از دس، ساری بدماشی ہوگی، ساری کوششیں ہوگی، سارا برباڈو ہو گیا، 190 ملین پاؤنڈ کی کنوکشن نظر آ رہی ہے، 9 مئی کی کنوکشن نظر آ رہی ہے، اور اب اس لیے 24 نومبر کی انعقاد کی گئی تھی. یہ 9 مئی کا ریپیٹ تھا کہ ادھم مچا دو، کسی طرح پریشر بنا دو، وہ پریشر فیل ہو. وہ تو سول نافرمانی کے لیے بھی تیار. سر سول نافرمانی ان کی لاسٹ ٹائم بھی فیل ہوئی تھی، یوٹیلٹی بل اسکیم نے کال دی تھی، اور یہی ان کا طریقہ کار وتیرا ہے. اپنی سیاست کے لیے سائفر کا ڈرامہ کرو، یوز کے جگہ ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کرو. IMF کو بار بار میرا ماننا ہے تمام باتیں آپ ڈائلاگ کے ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے. کس چیز کی؟ سر آپ مجھے طلعت صاحب بتائیے کیا ڈائلاگ کرنا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیا ڈائلاگ کرنا؟ غصہ ہی نکالنے بجائے اس کے ٹاک شوز کے اندر بیٹھ. نہیں سر میں ویسے کہہ رہا ہوں. سر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، عمران خان اور PTI فار می از اے ویسٹ آف ٹائم آن دیز ٹاک شوز. دے آر اے ویسٹ آف ٹائم. قوم کے ایشوز زیادہ پیچیدہ ہے. IMF کا پروگرام چل رہا ہے، معیشت آپ نے دیکھا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے ممالک کے ساتھ بات چل رہی ہے. آپ کی انفلیشن ریٹ نیچے آ گیا، پالیسی ریٹ نیچے آ گیا. سر اب آپ سن لیں. اچھا چلے آپ مجھے بتائیں، آپ بڑے گورننس کے دائیں ہیں نا، آپ مجھے بتائیے ایک دفعہ سر عمران خان کتنی دفعہ علی امین گنڈا پور سے ملے؟ ایک دفعہ کہ اس نے صحافیوں کو یہ بتایا یا علی امین گنڈا پور سے یہ پوچھا کہ یار میری خیبر پر میری خیبر پر ہمارے بارے میں بات یار ووٹ دے رہے ہیں کیوں نہ کروں؟ اب فضول بات کر رہے ہیں آپ، چھوڑے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک دفعہ علی امین گنڈا پور سے کیا عمران خان نے یہ پوچھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کیسی چل رہی؟ ہاں جی پوچھا جائے اس کے کب آپ بتائیں کب؟ جی آپ کو بتائیں. آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، آپ بتائیں آپ کو ٹیکس کے پیسے پہ آپ آ کے دہشت گردی کرتے ہو، بدماشی کرتے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ ریپیٹڈلی جس طرح کی یہ لینگویج یوز کریں سر، آپ کا KP کا CM بدماش ہے. آپ میں دیکھیں میں اگین میں وہ بات کروں گا جس سے انسان کی ریفلیکشن ہو کہ آپ کیا بات کریں. اب 10 دفعہ آپ کی جماعت ریفلیکشن دیکھیں، آپ دیکھیں اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے نظر آ رہا ہے. آپ 6 دفعہ میری بات اگلے 2 منٹ میں یہی آپ کے ختم کرنا پڑے گا. میں آدھے سے اگر آپ سے پوچھ پاؤں کہ اگر ایجنڈا کا ایک ورکیبل ایلیمنٹ ہو کہ جی یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر ہم آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں بٹ وی کین سٹ اینڈ ٹاک، یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، ہمارے خیال میں کور ڈیمانڈز ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم ٹاکس کو اسکٹل ہونے دیں، ہم نہ آگے لے کے چلیں. اگر کوئی اس قسم کا ورکیبل ڈرافٹ ہمیں مل جائے تو زیادہ آسانی ہوگی نا، تاکہ ٹیبل تو سیٹ ہو. جی دیکھیں ہم نے ٹیبل سیٹ کروانے کے اوپر ٹھانی ہوئی ہے، ٹیبل تو سیٹ ہو. دیکھیں اگر تو اونچی بول کے جذبات سے ہونے سے اگر نہیں میں پوائنٹ کرنا، اگر سے کوئی مسائل حل ہوتے نا تو یہ لوگ 40 سال کی حکومت میں تو اسے مسائل مائک توڑنے سے اگر مسائل حل ہوتے تو اب تک مسائل حل چکے ہوتے ہیں. یہ آئی تھنک وہی فالو کر رہے ہیں. دیکھیں ہم بات کرنے دینا. اب دیکھیں آپ مجھے ٹوک رہے ہیں، بات کریں ٹوکیے گا نہیں، آپ پھر ٹوک رہے ہیں، آپ کنٹینیو کریں نہ ٹوکے نا. پھر آپ دیکھیں ہم نے تین ڈیمانڈس ہیں، ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا یہ کہ آپ ایک 9 مئی کی جس کی بیس کے اوپر یہ 1.5-2 سال عوام کی ایشو کو حل کرنے کی وجہ سے ہر چیز میں اس کو لے آتے ہیں، ایک اس کی امپارشل ایک جوڈیشل انکوائری کرائی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو میں آپ کو اب کہوں گا پورے پتن ہے، فیفن کی رپورٹس ہیں، جو الیکشن ہوا ہے اس کی بھی آپ ایک انکوائری کرانی چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں بتائیں کہ اس میں کوئی جو ہے. تیسری ہم چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ غلط پرزنر ہیں، پولیٹیکل پرزنر ہیں، ٹھیک ہے. ٹیمپریچر دیکھیں FIR کون درج کرتا ہے؟ حکومت درج کر رہی ہے نا. FIR تو کورٹ ہی درج کر رہا ہے. جو بھی کوئی پروٹیسٹ ہونا ہوتا ہے یہ لوگوں کے اوپر تھو کے ساتھ ہم آپ سے یہ گزارش کریں. اور چوتھا یہ کہ یہ 26 نومبر اگر یہ تمام پارٹی کے تمام جو نمائندگان ہیں جن کے بیانات سے ہمیں بھی کافی کنفیوژن بعض اوقات ہو جاتی ہے، ہوتا ہمیں سمجھنے مشکل ہو، اگر ان کی طرف سے ایک ہی قسم کا ایجنڈا آ جائے تو دین وی کین آلسو ٹیل دیم کہ یار یہ ایجنڈا سامنے آ گیا، اگر آپ نے اس کے اوپر اعتراض ہے تو ڈائلاگ کے ٹیبل. لیکن ایک دن ملاقات ہوتی ہے، ایک دن مذاکرات ہوتے ہیں، دوسرے دن پھر احتجاج ہوتا ہے، پھر فوج سے بھی بات کرنی ہے، پھر نافرمانی بھی کرنی ہے. نہیں دیکھیں ویری کنفیوزنگ اس وجہ سے. نہیں میں دیکھیں ہماری پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، دیکھیں گور صاحب ہو گئے، عمر ایوب صاحب ہو گئے، اور اس میں ہماری کلیئرٹی ہے. عمران خان کی ہمشیرائیں ہیں نا، پھر علیمہ صاحب آ کے آپ کو بتاتی ہیں کہ اس نے تو کہا جی اب تیاری کر لیں اور آپ نے ریمیٹنس. دیکھیں میں آپ کو صرف بات بتاؤں. دیکھیں ایک نیچرل ڈس ایڈوانٹیج تو ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ کا لیڈر جن کے اندر ہو تو کمیونیکیشن کے اندر تھوڑا بہت مسائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہماری پارٹی ایک بڑی ایک چارج پولیٹیکل پارٹی ہے جہاں پہ لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں، رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور کئی دفعہ اس کے اندر میں یہ بات مانتا ہوں کہ کئی دفعہ جو جب ہم ایک پولیٹیکل آرٹیکولیشن میں کئی دفعہ ایشو ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو 4-5 میں نے آپ کو ڈیمانڈ بتائی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لے کے آنا ہے، آپ نے جمہوریت کو آگے لے کے جانا ہے، اور اگر آپ نے پارلیمنٹ کو
افیکٹو کرنا ہے یہ ہے. اور لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کو ابھی چھوڑ دیں. اب واپس آئیے گا تو کیا اس ایجنڈے کو جو ظاہر ہے آپ نے شروع میں کہہ دیا ناقابل قبول ہو نہیں سکتا بہت سارے معاملات, لیکن اس کے باوجود آپ کیا